اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے، اس بات پر اتفاق ہے مردوں اور عورتوں سب کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اہل سنت والجماعت سب کے سب کا اتفاق ہے کہ مرد ہوں عورت ہوں ان کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ یہ پتہ کیوں کا کہ شیعہ اس بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے مردوں اور عورتوں سب کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور یہ سنت مشہورہ سے ثابت ہے۔ ہمارا فقہ کی معتبر ترین کتاب اس کا نام ہے ہدایہ۔ کیا نام ہے؟ ہدایہ۔ ہدایہ میں لکھا کہ یہ سنت مشہورہ سے ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل نا پتہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ ایک مشہور مسئلہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے قرآن بھی مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ مخلوق سے غلطیاں ثابت ہوتی ہیں، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں نعوذ باللہ کیا قرآن بھی غلطی نہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ خالق ہے نا، اللہ کی صفات ہے خالق ہونا مالک ہونا، ایسے ہی کلام بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو جیسے کلام کرنے والے اللہ تعالیٰ سے بالکل نعوذ باللہ انسان کی غلطی کا شائبہ نہیں ہے، ایسے اللہ کے کلام میں بھی غلطی کا شائبہ نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، مسئلہ خلق قرآن اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے میں بڑا مسئلہ اٹھا ہوتا ہے، ہمارے وہ نور بشر کے مسئلے اور اس کے ساتھ میلاد منانا، اس زمانے میں بڑا مسئلہ تھا۔ بادشاہ جو تھا بادشاہ وہ اس مسئلے کا حامی تھا، لوگ سارے کے سارے وہ مشہور بات ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ جو بادشاہ کا مذہب وہ لوگوں کا مذہب، جو بادشاہ کا مذہب وہ لوگوں کا مذہب، لوگ بھی عمومی طور پر پتہ تھا یہ غلط بات ہے، لیکن کوئی بادشاہ کے حکومت سے کون مقابلہ کرے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر افضل ترین بات کیا ہے؟ افضل جہاد اعلاء کلمۃ الحق علی سلطان جائر، کسی غلط بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ایک سب سے بڑا جہاد ہے۔ اچھا بادشاہ کو کسی نے مشورہ دیا، اب لوگوں کو ہی پتا ہوتا ہے نا حق پر کون ہوتا ہے غلط کون، جو درباری ٹائپ بھلا ٹائپ جو بیٹے سارے، بادشاہ کو کسی نے مشورہ دیا جن لوگوں کا آپ نے ساتھ لگایا وہ یہ تو ہر دور میں بکتے رہے ہیں، کوئی اتنی قیمتی لوگ، کوئی پیسے کے لیے بک گیا، کوئی جاگیروں کے لیے بک گیا، کوئی کس کام کے لیے بک گیا، کوئی کس کام۔ ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی اگر وہ آپ کے ہاں میں ہاں ملا دیں، کیونکہ بڑے عالم ہیں حق بولنے والے ہیں، اگر وہ آپ کے ہاں میں ہاں ملا دیں تو سمجھ آپ کی فتح ہو گئی۔ کہتے بادشاہ نے حکم دیا کہ امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے، سر سے لے کر پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے ٹاؤن مولوی پیش کیا، یہ کہو امام احمد بن حنبل کیا عالم تھے، اللہ کی مدد سے 2 منٹ میں وہ درباری ملا بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کہ احمد بن حنبل کو قید کر دو اور روزانہ 100 کوڑے مارو، روزانہ 100 کوڑے لگائے جائیں، ایک کوڑا لگے تو آدمی کی جان جسم پھٹ جاتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کئی سال تک روزانہ 100 کوڑے کھاتے رہے، اسی حال میں شہید ہو گئے، لیکن اللہ اس کے رسول کا بتایا وہ مسئلہ نہیں بدلا۔ یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ ممبر پر جو بیٹھتا ہے نا مسئلے کا جو وارث ہوتا ہے اس کا کام بکنا نہیں ہوتا، اس کا کام ہوتا ہے حق بولنا، سچ بات کہنا۔ آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ تعالی نے اسی پر شعر کہا تھا نا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی شہید ہو گئے، اتنے کوڑے کھائے بات نہیں بدلی، شہید ہو گئے۔ تو ان کی شہادت پر آغا شورش کشمیری نے یوں خراج تحسین پیش کیا تھا، جب چھٹے اسیر تو بدلا زمانہ تھا، جب چھٹے اسیر تو بدلا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نے رہی جس پہ آشیانہ تھا،
یعنی جان ہی چلی گئی، جس کی وجہ سے ساری تکلیفیں تھی۔ اور کہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا تھا، دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منش انسانوں کے، یعنی جن کی دل میں اللہ نے غیرت رکھ دی ہے، مجاہد جو مجاہد نہیں جو مجاہد ہیں، اللہ نے ان کی دل میں غیرت رکھ دی ہے، تڑپ رکھ دی ہے، وہ دو جگہ خوش ہوتے ہیں، یا بادشاہ بن کے خوش ہوں گے یا دین حق کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے جان دیں گے۔ دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مقام آزادی کا یا تخت مقام آزادی کا، یعنی تخت دار پر لٹکا کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مقام